گویا کہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ خارجی اور داخلی عوامل سب کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ تقویٰ جو ہے اس کو بھی عنایت کرتے ہیں۔ تمام عبادات کے اندر جو بنیادی مقصد وہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں رسالہ ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات، اور اس نشریات میں آپ ہماری سیریز ملاحظہ فرما رہے ہیں احکام و مسائل رمضان المبارک۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت کے بارے میں حکم دیا ہے تو کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ تقویٰ کیا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں، تقویٰ کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہمارا تقویٰ کیا ہونا چاہیے اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج کا ہمارا پروگرام، اور اسی طرح میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ جاوید الحسن صدیقی حافظہ اللہ۔ سر السلام علیکم۔ السلام کیسے مزاج ہے؟ شکر۔ تقویٰ کے بارے میں آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ، رمضان، تقویٰ کا حصول اور یہ ساری چیزیں، تو ان سب چیزوں کو جاننے سے قبل سادہ سے یا عام سے الفاظ میں ہمیں آپ یہ وضاحت فرمائیں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں، اس کا مفہوم ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی روزے کا سب سے بڑا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ جی، تو تقوی اصل میں ہے کیا، جس کے لیے روزے جیسے ایک بہت بڑے عمل کا اس کو ہدف اور اس کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ جی، تقوی انسان کے اندر روحانی طور پر ایک ایسی قوت اور ملکہ پیدا کر دیتا ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد انسان کا دل جو ہے، اس کا جو نفس ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جی، اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ قدرت اور یہ ملکہ پیدا کرنے کا نام تقوی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ روزہ اس کی ڈیوریشن لمبی ہے دیگر عبادات کی نسبت، جی، روزہ جو ہے اس کا دورانیہ لمبا زیادہ ہے، ایسے کئی گھنٹوں پہ اور کئی گھنٹوں پہ محیط ہے، سحری سے لے کر افطاری تک ایک لمبا عرصہ ہے۔ جی، اس دوران انسان اپنے نفس پر قابو پا کر ایک لمبے عرصے تک اپنے آپ کو بہت سی ایسی چیزوں سے روک کے رکھتا ہے، اور بہت سی اس میں ایسی چیزیں جو حرام ہیں اس سے بھی روکتا ہے، بہت سی حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے اپنے آپ۔ گویا کہ یہ اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے، اس کو ضبط اس کے اندر ضبط پیدا کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ایک بہترین مددگار اور معاون ہے روزہ۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ انسان کے اندر ایسی قدرت پیدا کر دیتا ہے، چونکہ وہ مسلسل صبح سے لے کر شام تک پورے اہتمام کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ نہ تو اس کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کے اوپر زیادتی ہو، نہ وہ اس کے کان غلط بات سنیں، نہ اس کی آنکھیں کوئی ایسی غلط منظر دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اور پھر روزے کی حالت کو اسی برقرار رکھنا مغرب تک، یعنی غروب آفتاب تک، افطاری کے وقت تک۔ تو یہ جو لمبا دورانیہ ہے، یہ چیز جو ہے اس وقت ہی اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے جب بندے کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ اس کا دورانیہ جو ہے اس کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے، جو دیگر عبادات اور بالکل فرائض جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی کچھ ایسی چیزیں، کیا ان سے بھی تقویٰ کا حصول ممکن ہے یا اس میں بھی تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، تمام عبادات کے اندر جو بنیادی مقصد وہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبادات کا بنیادی مقصد یہ ہے، مقصد تقویٰ کا حصول ہے، تقویٰ کا پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ عبادات کی نوعیت ایک عبادت کی دوسری سے مختلف ہوتی ہے، تو روزہ جو ہے باقی عبادات کی نسبت جو ہے یہ نسبتاً مشقت والا دورانیے کے اعتبار سے
اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے اعتبار سے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تقوی کا حصول جو ہے وہ اس کو بنیادی مقصد قرار دیا گیا ہے، اور اس میں روزے ہی کی بدولت بندے کے اندر یہ قوت اور یہ طاقت اور پیدا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ کا بنیادی مقصد اور دیگر تمام جتنی بھی عبادات ہیں اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے۔ میری تشنگی پھر وہیں پہ برقرار ہے، تقوی ہم کہیں گے کسے؟ مطلب پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، یا نیک بن جانا، یا کس چیز سے باز آ جانا، اس کا اگر سادہ لفظوں میں عوام الناس اور میرے لیے رہنمائی فرمائے۔ تقوی کا جو معنی اور مفہوم آسان زبان میں یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی گناہ کا عنصر بھی نہیں ہے۔ ایسی وہ تمام چیزیں، تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا، اپنی بے جا خواہشات پہ کنٹرول رکھنا، اور ہر بری چیز سے جس سے شریعت نے برا کہا ہے یا گناہ کہا ہے اس چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جی، اسے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ گویا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، جس کے نتیجہ میں کیا ہوگا، بندہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا، گناہوں سے بچ گیا تو دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ اس کا انعام ہے، انعام ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حصول تقوی جیسا آپ نے فرمایا کہ عبادات کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کو کما حق کو اس کا حصول ہم کیسے کریں؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ہمارے ہاں عموماً لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود متقی پرہیزگار کما حق کو نہیں ہوتے۔ حصول تقوی کس طرح کیا جانا چاہیے؟ حصول تقوی کے لیے چند ایک چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے کما حق کو ہو آپ تقوی کا حصول جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تقوی کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا تو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی سے بچے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت۔ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کو رول ماڈل کے طور پر سمجھنا اور آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شب و روز، اپنے معمولات، صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات کو گزارنا، اس سے بھی تقوی کے حصول میں بہت سی آسانی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا نیکی اور آپ کا پیکر جو ہے مکمل طور پر ایک بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے۔ جب بندہ اس کو سامنے رکھے گا تو اس کے اندر بھی تقوی پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ بڑا تعلق گہرا کر لیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور قرآن کے اندر جو اوامر اور نواہی ہے جی، اس کے اوپر جب آپ عمل پیرا ہوں گے تو آپ کے اندر تقوی کا جو مادہ ہے یا تقوی ہے یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہوگا، ٹھیک ہے، اور سمجھے گا بندہ کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ کیسے آ رہی ہے؟ جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے گا، تو یہی تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی کے ذریعے ہی بندے کے تقوی کے حصول میں آسانی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب، تقوی کا ایمان کے ساتھ بھی تو گہرا تعلق اس طرح سے بن رہا ہے کہ ایک بندے کا اللہ کے اوپر اتنا پختہ ایمان ہو کہ وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ میں جس بھی حالت میں ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا یہ عمل لکھا جا رہا ہے اور مجھے اس پہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایمان کے ساتھ تقوی کا کتنا تعلق ہے؟ دیکھیں، جتنے ایمان جو ہے وہ تو بنیاد ہے، ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح جتنے بھی نیک اعمال بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا عقیدہ، اس کا ایمان پختہ، وہ ان کو نیک اعمال کرنے میں معاون اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے خاص طور پہ روزوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا، روزے فرضی ہوں یا نفلی ہوں۔ جی، ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ ابو امامہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے میرے اندر تقوی پیدا ہو، میرے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، سبحان اللہ، آپ روزے رکھا کریں۔ روزے رکھا کریں۔ علیک بالصوم کا معنی ہے کہ آپ روزے رکھیں، اس کے اندر فرضی روزے بھی شامل ہیں اور نفلی روزے بھی شامل ہیں، ان کی ترغیب بھی ساتھ۔ آپ نے فرمایا فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ تقوی کے حصول کے لیے
روزے جیسی عبادت کے علاوہ کوئی دوسری عبادت ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. صحیح. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اور کتنا معاون اور کتنا سازگار ماحول پیدا کرتا ہے تقوی کے حصول کے لیے. نیکی کر لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، یا علماء سے موٹیویٹ ہونا، پڑھنا، دین حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن اس نیکی کو کر کے اس کی حفاظت کرنا یہ اصل مقصد ہوتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح تقویٰ کا حصول ہو گیا، روزے رکھے یا دیگر عبادات کی تقویٰ حاصل ہوا، اب اس کی حفاظت کیسے کی جانی چاہیے؟ دیکھیے، تقوی کے حصول کے لیے تقویٰ انسان کے اندر نیکی کی معراج کا نام ہے. نیکی کی معراج کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیا. اور بندے کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد بندہ نیکی اور بھلائی، شر اور خیر، حق اور باطل کے درمیان پیدا کرنے کا جو مادہ ہے اس کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو گویا کہ جو قوت اس کی فرقان ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب رہا مسئلہ اس کی حفاظت کا. اس کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین جو اصول، قاعدہ اور ضابطہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ حرام کاموں سے مکمل طور پہ اجتناب کا جو پریکٹس آپ نے روزے کی حالت میں کی ہے، ٹھیک ہے، جو مشق آپ نے کی ہے. بعض نیک اعمال ایسے ہیں جو پریکٹس کرنے سے، مشق کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں اور بندے کی عادت ثانیہ بن جاتے ہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو بندہ مسلسل 30 دنوں تک اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا اور نیکی کے ماحول میں رہا. اب گناہ سے بچنے کی اس کی ایک عادت ہو گئی، ایک عادت بن گئی ہے. اس کو آپ نے سنبھالنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گناہ کے کاموں سے، یعنی برے کاموں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو قدرت اور ملکہ اللہ نے آپ کو روزوں کے دوران آپ کے دل میں پیدا کیا ہے، جس کے بعد آپ کا نقطۂ نظر ہی زندگی کے بارے میں تبدیل ہو گیا ہے. اب آپ دنیا کو، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو شاہکار کائنات ہے اس کو آپ اور نظر سے دیکھیں گے. حضرت اللہ کی قدرت کاملہ کے مظاہر کو دیکھ کر اللہ کے اوپر آپ کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، جب آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں گے، اس کے اوپر ہمیشگی کریں گے، اس سے بھی آپ قرآن کا جو مدعا ہے، مفہوم اور مطالب ہیں، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے. تو گویا کہ آپ کے اندر جو ایمان جو پیدا ہوا، ایمان کی جو کیفیت پیدا ہوئی وہ تر و تازہ رہے گی اور آپ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے. آپ کے سامنے ایک ہدف اور مقصد بالکل واضح ہو جائے گا کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچانا ہے. اس کی رہنمائی مسلسل آپ کو قرآن سے ملتی رہے گی اور آپ قرآن سے بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. اس کے علاوہ ایک بہت ہی شاندار چیز جس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، بڑا مفید ہے، وہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت. اہل الخیر کی، اہل العلم و اہل الخیر لوگ جو ہیں، نیک لوگ یا ان کی مصابحت یا ان کی مرافقت یا ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا، ان سے استفادہ کرنا، ان سے رہنمائی لینا، رشد و ہدایت کا جو منبع ہے وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس کے علاوہ پھر آپ محفل سے جب برخاست ہوئے، آپ اپنی تنہائی میں، انفرادی لائف میں چلے گئے، آپ تنہائی میں ایسی کتب کا مطالعہ کریں جیسے سیرت کی کتابیں، سیرت طیبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات کو آپ پڑھیں. یہ چیزیں بھی بندے کے اندر تقویٰ کی حفاظت کرنے کے لیے انسان کو ہر وقت جو ہے نا جی وہ کسی نہ کسی ایسے کام میں لگے رہنا چاہیے. اپنی صحبتیں بھی علماء کے ساتھ رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ رکھے. تنہائی میں ہے تو اچھی کتب کا، سیرت کا مطالعہ کرے یا اذکار الہی وغیرہ میں مشغول رہے. جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں میں وہ انسان مصروف و مشغول رکھے گا وہ اس کی حفاظت کرنے پہ ہی رہے گا. شیخ صاحب، تقویٰ کا لیول بھی کیا بڑھتا اور کم ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، دل کی گہرائی سے بات کرتا ہے. تو اسی طرح تقویٰ جو ہے یہ بھی کم اور زیادہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تقوی کی تقویت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کچھ خارجی عوامل ہیں اور کچھ داخلی عوامل ہیں. خارجی عوامل کا تو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جس میں اہل خیر کی صحبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اسی طرح برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، برے ماحول سے، برے لوگوں کی محفل سے اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے، یہ بھی تقوی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التقویٰ ہاں ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں پر ہے، یعنی اس کا مقام دل ہے. دل کی حفاظت انسان خارجی طور پہ بھی کرتا ہے، داخلی طور پہ بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال انفرادی طور پر اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے دل کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کسی ضابطے کے تحت لانے کے لیے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ داخلی عوامل کا حفاظت بھی ضروری ہے. جب بندہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. سبحان اللہ. جب بندہ راہ راست پہ آ گیا، یعنی ایک بندہ ٹریک پہ آ گیا، ٹھیک ہے، 30 دن اس نے خوب محنت کی اور اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. اب 30 دن وہ ایک ٹریک پہ رہا، راہ راست پہ رہا، سیدھے راستے پہ رہا، تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کو کیا عنایت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہدایت کا جو عنصر ہے، روشنی جو ہے اس کو زیادہ کر دیتے. سبحان اللہ. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ تقویٰ جو ہے اس کو بھی عنایت کرتے ہیں. گویا کہ اب اس کے دل میں یہ جاگزیں ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے. اب نیکی کی طرف اس کا دل اور طبیعت زیادہ مائل ہوگی، اس کا میلان نیکی کی طرف زیادہ ہوگا، برائی کی طرف کم ہوگا. تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ خارجی اور داخلی عوامل سب کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. شیخ صاحب، ایک ترش سا سوال ہے، تھوڑا ترش سوال ہے، لیکن مبنی پر حقیقت مشاہدہ ہے. عموماً دیکھنے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کی مجالس میں بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا، جو صحیح والے نیک ہیں ان کی مجالس میں بیٹھنے سے انسان تقویٰ کی حفاظت کرتا ہے. لیکن شیخ صاحب مشاہدہ یہ بھی رہا ہے، اکثر دیکھا یہ گیا ہے، دینی مزاج لوگ عموماً مذہبی طبقوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کئی مرتبہ حج بھی کیے ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں اور بہت اعمال کی ہوتی ہے. اس کے باوجود جو ہے نا جی، مزاج میں تلخی، لوگوں کے ساتھ معاملات، تو ایسی چیزیں جب دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ تقویٰ جو حقیقی معنوں میں نظر آنا چاہیے نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آدمی تقوی کا حصول چاہتا ہے، تقوی کی حفاظت چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق تو نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ کہ مجلس میں بیٹھے گا، اگر ان کے رویے ایسے ہیں تو اس سے وہ ڈسکرج ہوگا، اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. لیکن یہ ایک علیحدہ عنصر ہے کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے جو نیک لوگ ہیں یا داعی ہیں یا علماء اکرام ہیں یا جن کو معاشرے کے اندر نیک لوگ سمجھا جاتا ہے، ان کے رویے، ان کے کردار، ان کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کا آواز و نصیحت کرنا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ، بندہ مسلسل جب محنت کرے گا تو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں. ان کے اخلاق بھی قریب ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اور ان کے رویے بھی اچھے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ اتنی مشکل سے جو اس نے حاصل کیا ہے، اپنے آپ کو اندر تبدیلی پیدا کی ہے، اس کی حفاظت کر سکے. تو اس بندے کے اوپر بھی لازم ہے، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اچھی اور بری چیز، اچھا اور برا پرکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی پہچان کرتے ہیں اور ہم پورا اہتمام کرتے ہیں کہ میں اچھی سے اچھی چیز جانچ پڑتال کرتے ہیں. اسی طرح دین کے حصول کے لیے ایسے اہل علم کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو کتاب و سنت کے حامل ہوں، جن کے کردار، اخلاق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملتے جلتے ہوں تو پھر یہ ساری پریشانیاں انسان کو کبھی نہیں ہوں گی، اور وہ اس کے تقوی کا جو حصول ہے وہ آسان بھی ہوگا اور اس کی وہ حفاظت بھی صحیح معنوں میں کر سکے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ شیخ صاحب کی خوبصورت باتیں ماشاءاللہ، اور ایک جملہ مجھے کلک کر گیا کہ تقوی نیکیوں کی معراج کا نام ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے، اس کا تعلق اخلاص سے بھی ہے۔ جس طرح آپ نے یہ حوالہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدری ثلاث مرہ، کہ اپنے سینہ مبارک کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے یہ بتایا کہ تقویٰ جو ہے نا اس کا مقام یہ ہے دل۔ گویا کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں اخلاص کا دامن بھی لازم جو ہے نا وہ تھامنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان جعفر طیار کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔